اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیری اسلام کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کا وظیفہ ہے۔ رجب کے مہینے میں جو بھی جمعہ آئے گا، اس جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اس کو اگر تمام وظائف کا سردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور بابرکت وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پورے یقین کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر اخلاص اور یقین میں کمی ہوگی میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو وظیفے کا مکمل فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اگر پورا قرآن بھی بغیر یقین کے اور بغیر اخلاص کے پڑھا جائے گا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے وظیفہ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ جس مبارک سورت کا وظیفہ ہے وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ یہ سورت قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے یہ بڑی طاقتور اور بڑی اونچی سورت ہے۔ اس کے بڑے برکات ہیں۔ اس مبارک وظیفے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے بعد جو بھی دعا مانگنی ہے وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ بڑی سے بڑی مشکل ہو آپ کی، آپ یہ وظیفہ کر کے دعا مانگے، آپ کی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ کے تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ایک فارمولہ ہے۔ اور رزق کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزگار یا کاروبار کی کوئی پریشانی ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس طرح کی بھی پریشانی ہو، آپ یہ وظیفہ رجب کے پہلے جمعے کے دن کر لیں، اور جن میرے بھائیوں اور جن میری بہنوں سے یہ وظیفہ رجب کے پہلے جمعے میں قضا ہو جائے، ناغہ ہو جائے، تو وہ دوسرے جمعے میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تیسرے جمعے میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہے، اور چوتھے جمعے میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں جمعے کے دن کی کوئی خاص پابندی نہیں کہ آپ نے پہلے جمعے میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، بلکہ اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو اس مبارک مہینے کے کسی بھی جمعے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس سے خوب فائدے اٹھا سکتے ہیں اور اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک غور سے سننا ہے۔ آپ نے غور سے ہمارے اس درس کو سننا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دینا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، تاکہ آپ کا نام بھی درود پاک کی محفل میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کیا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں جمعے کے دن جو ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں اس جمعے کے دن اللہ رب العزت کے کلام کو آپ ایسے طریقوں پر پڑھیں گے جس کو اکابرین نے آزمایا ہوا ہے، اور اس طریقے پر پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، تو آپ پھر اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دین کا دروازہ تو ہر وقت ہر لمحہ کھلا ہوا ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس سورت کی برکات کا اندازہ ہو۔ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ پھر وظیفے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس خوبصورت ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور جس میں بہت خیر ہے،
اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن انشاءاللہ پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس کے پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے، اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ بروایت بخاری مسلم۔ تو میرے بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ سورت کیسی بڑی فضیلت والی ہے۔ تو چلیے اب آپ کو اس مبارک سورت کے وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے رجب کے اس مبارک مہینے میں جمعہ کے دن آپ نے کیسے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کے طریقے کو آپ اچھی طریقے سے سن لیجئے۔ جب رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ ہو تو اس میں آپ نے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے پہلی بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں آپ بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا آپ کو آسان ہو۔ اس وظیفے کے لیے میرے بھائیوں کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جمعہ کے دن آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو باوضو ہو کر نہایت ادب کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور میرے بھائیوں وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے کہ اس وظیفے کو اگر آپ رجب کے پہلے جمعے کو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے رجب کے آئندہ جمعوں کے اندر بھی اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ رجب کے ہر جمعے کے دن اس وظیفے کو کریں۔ اور آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے کہ وظیفے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور دل کے ساتھ کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اور وظیفے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے، دل سے مانگنی ہے۔ دعا آپ نے کیسے مانگنی ہے اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا چلوں تاکہ آپ یہ جان سکے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ کس طریقے پر مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ جو بھی دعا آپ اس وظیفے کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ وہ فوری قبول ہوگی، تمام رزق کے جو مسائل ہے وہ فوری ختم ہو جائیں گے، آپ کو اتنی دولت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے، اور رزق کے علاوہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہے آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے دعا مانگے انشاءاللہ فوری قبول ہوگی۔ اب آئیے دعا کی قبولیت کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ایک بادشاہ کا قصہ مشہور ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اندھا شخص ہے جو مسلسل دعا کیے جا رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے آنکھوں کی روشنی دے، اور تمام لوگ اس کی آواز سن رہے تھے، وہ زور زور سے بار بار اپنا جملہ دہرا رہا تھا۔ بادشاہ ہر چکر پر اس کی دعا سنتا اور آخر اس نے اپنے نیاب سے تلوار نکالی اور اس کے کندھے پر رکھی اور اس اندھے سے کہا میرے طواف کا آخری چکر ہے اور میرا چکر پورا ہونے سے پہلے اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو اب اس اندھے نے جو دعا مانگی وہ کیسی مانگی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، جملوں میں بیان نہیں کر سکتا میں۔ جب بادشاہ دوبارہ اس کے پاس پہنچا تو اس کی دعا قبول ہو چکی تھی میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا جب دل سے نکلتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور میری دعا قبول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انداز سے دعا مانگے کہ جس کو حقیقت میں دعا کہا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہمیں کس انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم جس طریقے پر دعا مانگتے ہیں اس کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے۔ لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو پورے اخلاص اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور دل سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے جو بھی مانگنا ہے وہ شرط یہ ہے کہ دل سے نکلنی چاہیے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا وظیفہ تھا میرے بھائیوں میری بہنوں۔